ہے تو کوئی بھی دروازہ کھول ہی نہیں رہا ہوتا۔ شجاع تو پریشان ہو جاتا ہے اور دیوار پھلانگ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چوکی دار بھی بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو ہوش میں لانے کے بعد جیسے ہی کمرے میں جائے گا تو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اب وہ سب کو جگا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ماموں کے کمرے میں جاتا ہے تو زبیر کو دیکھ کر تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ جلدی سے زبیر کو ہاسپٹل پہنچایا جائے گا، لیکن جیسے ہی سب لوگ دیکھیں گے کہ گھر میں نہ تو ستارہ ہے اور نہ ہی جہانگیر، یہ دونوں کہاں غائب ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان سب کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سے ستارہ نے ان لوگوں کو دودھ رات کو پلایا تھا، تو شاید اسی میں ہی کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا۔ اب یہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کمرے کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب لوگوں کی تو تجوریاں خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہاں پر جیسے ہی شاہانہ دیکھتی ہے کہ اس کا زیور تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو وہ تو رونا پیٹنا شروع کر دے گی اور اپنی اماں سے کہے گی کہ میں نے سسرال والوں سے چھپا کر یہاں پر اپنا زیور رکھا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اماں کے گھر میں میرا زیور سیف ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا چور تو اس گھر میں ہی موجود تھے۔ اب جیسے ہی سدرا اپنے کمرے میں جائے گی تو وہاں پر الماری تو خالی ہوگی ہی، لیکن سدرا کے اوسان تو تب ختم ہوں گے جب اس کے ہاتھ میں ڈیورس پیپر آئے گا۔ تو اب یہاں پر سدرا کو سب کچھ یاد آنے لگے گا، زینت کے ساتھ کی گئی زیادتیاں، کیونکہ زینت تو رو رو کر دہائیاں دیتی رہی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن سدرا اور اس کے گھر والوں نے تو بالکل بھی اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ تو اب یہاں پر سدرا کو سب کچھ یاد آنے لگے گا کہ کس طرح سے سدرا اور جہانگیر جو تھے آپس میں اتنا کلوز تھے، لیکن سدرا کو تو بس اسی چیز کا ہی یقین تھا کہ اس کا شوہر تو اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اب تو سدرا کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ جہانگیر کی اور اپنی تصویر جو ہے وہ پکڑتی ہے اور زمین پر ہی دے مارتی ہے۔ سب لوگ تو رونا دھونا ڈال کر اس گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سدرا کی ماں تو جہانگیر اور ستارہ کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، سب کچھ لے کر وہ تو 9-2-11 ہو چکے ہیں۔ ادھر زبیر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز یہ بتا چکے ہوتے ہیں کہ زبیر کو زہر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اب زبیر کا ملازم جو ہے وہ اسلم کو کال کرتا ہے اور اسلم سے کہتا ہے کہ بھائی کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں، لیکن اسلم کو تو زینت پر ہی کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسی غصے میں وہ تو ملازم سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہرگز ہاسپٹل نہیں آئے گا۔ یہاں پر اس کا ملازم جو ہے وہ کہے گا کہ پتہ نہیں بھائی کو کس نے زہر دیا ہے، تو یہاں پر اسلم تو یہی کہے گا کہ اور کس نے دینا ہے زہر، زبیر کی چھوٹی بیوی نے دیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایسا قدم اٹھا سکتی ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال اسلم تو ہاسپٹل بالکل بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اسے اسلم سے تو کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اب ستارہ کو تھوڑی تھوڑی سی فکر ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے انہیں تو کوئی گاڑی مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ تو اب یہاں پر ستارہ کو تو اپنی ہی فکر لگی ہوتی ہے اور وہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ اب تک تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ہم دونوں جو ہے وہ سب کچھ لے کر بھاگ چکے ہیں۔ تو جہانگیر کہے گا کہ ہاں ان لوگوں کو پتہ چل بھی گیا ہوگا اور ان لوگوں نے تو اب پولیس بھی بلا لی ہوگی۔ پولیس کا نام سنتے ہی یہاں پر ستارہ کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے کہ اگر پولیس یہاں پر پہنچ گئی تو کیا ہوگا، ہم سب تو پکڑے جائیں گے۔ تو وہ یہاں پر جہانگیر اس کو تسلی دے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب زبیر تو بچ جائے گا، لیکن زبیر کو اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے والی ہے اور زینت تو اب کچھ نہ کچھ بن کر ہی زبیر کو دکھائے گی، کیونکہ زینت کے ساتھ جو کچھ بھی زبیر نے کیا تھا زبیر کو تو اس کی سزا مل چکی ہوتی ہے۔ لیکن سدرا اور جہانگیر بھی خوش نہیں رہ سکیں گے، ان کے ساتھ بھی بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ انہیں تو کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ یہاں پر ستارہ کو تو ملازمہ بن کر ہی اب رکھا جائے گا اور ستارہ جو ہے وہ تو بھیک مانگے گی اپنی زندگی کی اور بہت زیادہ پچھتائے گی بھی کہ اس نے زبیر جیسے محبت کرنے والے شخص کو کھو دیا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے۔